دیکھیں، یزید کے خلاف دوسری طرف ہر قسم کی یعنی رطب و یابس روایات، من گھڑت موضوع، ضعیف، مردود، غیر معتبر قبول کر کے اور یزید کو دنیا جہان کی گالیوں سے نواز دیا جاتا ہے، اس کے ایمان پر قدغن لگائی جاتی ہے، اسے فاسق، فاجر، بدکار، ملعون، پتہ نہیں کیا کچھ اس پر تہمتیں اور الزامات اور احکام لگائے جاتے ہیں۔ لیکن جب دوسری طرف سے اس قسم کی روایات بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے پوسٹ بھی چھوڑی ہے فیس بک پہ کہ بھائی یزید کے فضائل اور مناقب وغیرہ، اہل بیت وغیرہ اور دیگر صحابہ کرام سے جو ہم ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ کچھ صحیح بھی ہیں ان میں سے اور کچھ اگر ضعیف بھی ہیں، تب بھی وہ اتنی ضعیف نہیں ہے جتنی وہ یزید کی مذمت میں مروی روایات ہیں۔ تو ان کو جو ہے نا وہ پھر کہتے ہیں کہ بھائی نہیں بھائی، یعنی یزید کے مناقب والی اور فضائل والی اور بیعت یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بیعت یزید کے حوالے سے، تو ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ روایت ضعیف ہیں، یہ روایت اس میں فلاں علت، فلاں سبب، فلاں ضعف، فلاں وجہ سے یہ روایت ضعیف ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے؟ یعنی اپنے مقصد کی بات آئے تو وہاں پر ہر قسم کی رطب و یابس قبول ہیں، سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اور جب اپنے مقصد کے خلاف جب آتی ہیں تو پھر جناب بڑے اصولی بن جاتے ہیں، بڑے محدث اور محقق اور ناقد اور امام اور حفاظ حدیث بن جاتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں اصول، فلاں سبب، فلاں علت، فلاں کمزوری کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی یہ باتیں ان لوگوں کے منہ سے نہیں جچتی جو یزید کی مذمت میں ہر قسم کی روایت قبول کرتے ہیں۔ بھائی اپنا دیکھیں، ایک پورا آپ جو اس ضابطہ بنائیں، یا تو آپ ہر قسم کی روایت کو قبول نہ کریں، یعنی یزید کی مذمت میں ہے وہ بھی قبول نہ کریں، یزید کے فیور میں قبول نہ کریں، تو پھر تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری کشتی کہاں تک لگتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ یا تو پھر اگر قبول کرتے ہیں تو پھر دونوں طرف سے قبول کریں نا، مذمت والی بھی قبول کریں اور فضائل مناقب والی بھی قبول کریں۔ یہ تو نہیں کہ میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو، تو اپنے مقصد کے خلاف جو بات ہے اس کو جناب آپ اصولوں پر تولتے ہیں، اور اپنی مقصد والی جو بات ہوئی اس کو آپ جو ہے وہ کندھوں میں چڑھایا ہوا ہے۔ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ دیکھیں نا، جہال اگر اس طرح کی کوئی بات کہیں تو چلو ٹھیک ہے، جاہل ہیں، لیکن اہل علم ہو کر اور خود کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، اور فیس بک پر جناب بڑا الو بنایا ہوا ہے لوگوں کو، اور فیس بک پر بڑی دھڑا دھڑم کیا کہتے ہیں کہ زور و شور کے ساتھ اور علامہ اور فہامہ بن کر جو ہے نا وہ یزید کو پیٹتے رہتے ہیں جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے اگر لوگ خود کو محقق اور محدث اور ناقد اور امام اور علامہ اور فہامہ سمجھتے ہیں، مورخ سمجھتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے منہ سے اس قسم کی جو ہے نا وہ تضاد بیانی، اس قسم کا تناقض جو ہے نا وہ جچتا نہیں ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کا یہ حال ہے۔ تو دیکھیں نا، بات اصولوں پر جب آئے گی تو پھر تو اصولوں پر ہر جگہ قائم رہیں۔ دیکھیں یعنی یہ تو یوں ہوا نا کہ میرا بھائی اگر کوئی غلط کام کرے تو میں اسے رعایت دے دوں، میرا والد اس سے کوئی اگر غلطی ہو جائے تو میں اسے رعایت دے دوں، ٹھیک ہے، اور میرے بیٹوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اسے رعایت دے دوں۔ لیکن وہی کام جو میرے بھائی نے کیا، میرے بھائیوں نے کیا، میرے بیٹوں نے کیا، میرے والد صاحب سے سرزد ہوا، وہی کام اگر میرے دشمن نے کیا تو ہم کہیں کہ اس کو ہم آسمان پر چڑھا دیں، اس پر ہم کفر کا فتویٰ لگا دیں۔ تو یہ مجھے بتائیں اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ اور یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے یہاں آج کل، خصوصاً یعنی یزید کے حوالے سے۔ آپ جا کے دیکھیے جتنی بھی روایات واقعہ کربلا کے حوالے سے آپ کو نظر آئیں گی، کہیں کوئی ایک بھی، میں آپ کو کلیئر بتا دوں، کوئی ایک بھی صحیح سند کے ساتھ آپ کو نہیں ملے گی کہ یزید نے یہ جرم کیا، یا یزید نے حکم دیا، یا یزید نے اس میں رضا خوشی کا اظہار کیا، یا یزید کی فوج نے ایسا کچھ کیا۔ نہیں، کوئی ایک بھی ایسی صحیح سند کے ساتھ روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ تو خلاصہ کلام اس کا یہ ہوا، گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے، یا تو اصول اپنے پکے بنائیں، ٹھیک ہے، آدھے ادھر کے اور آدھے ادھر کے نہ بنے، ٹھیک ہے، پورے کے پورے آپ اس طرف آ جائیں، یا تو ہر قسم کی روایت کو اصولوں پر، ضوابط پر، محدثین کے اصول پر آپ تول کر ان کو استعمال کریں، پھر یزید کی منقبت ہو یا یزید کی مذمت ہو، جو بھی روایت ہو آپ اس کو اصولوں پر پیش کریں۔ اگر وہ صحیح اترتی ہے، قوی ہوتی ہے، وہ روایت ثابت ہو جاتی ہے تو آمنا صدقنا، اس کو اب
سر آنکھوں پر قبول کریں، لیکن اگر اصول پر وہ پورا نہیں اترتی، کہا کہ وہ مذمت سے تعلق رکھتی ہے کہ یا وہ فضیلت سے تعلق رکھتی ہے، اس کو آپ نہ دیکھیں، اصول پر اتر رہی ہے، صحیح اتر رہی تو آپ صحیح اس کو صحیح کہیں، اور اگر نہیں اتر رہی تو اس کو ضعیف کر دیں. تو یہ اصول اپنائے نا. باقی اگر اصول کو نہیں اپناتے اور اپنے مقصد کا اپنی جو منمانی جو آپ چلاتے ہیں کہ جہاں مقصد اپنا ہے تو وہاں پر وہ حدیث جو ہے وہ کتنی بھی گھٹیا قسم کی ہو، کتنی بھی من گھڑت اور وضاح کذاب قسم کی راوی ہو، اس کو آپ سینے سے لگا لیں اور فریق مقابل یزید کی منقبت میں ایسی روایت پیش کرے جو موضوع بھی نہیں ہے، من گھڑت بھی نہیں ہے، اس میں کوئی راوی کذاب وضاح بھی نہیں ہے، مال اگرچہ ضعف ہے لیکن ہلکا ضعف ہے، اس میں ارسال ہے، انقطاع ہے، یا ایسا کوئی خفیف ضعف راوی ہے، تو اس کو جناب آپ بے دھڑک اور علل اعلان اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو زور و شور سے جو نا اس کو ضعیف ثابت کرنے پر تلے ہوتے ہیں، اور لمبی لمبی چوڑی سچی بات بتاؤ، لمبی لمبی چوڑی ایک روایت پر، یعنی وہ روایت جو یزید کی منقبت میں مروی ہوتی ہے اس پر لمبی چوڑی بحث کر کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا اس کو انصاف کا ہم نام دیں گے؟ یہ انصاف ہے، انصاف کا یہ تقاضا ہے. یزید کی منقبت والی روایات کو آپ لمبی چوڑی تحریریں لکھ کر اس کو ضعیف کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس کو غیر ثابت قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں، اور یزید کی مذمت میں جو روایات ہیں آپ اس پر ایک حرف بھی نہیں بولتے اور صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی تاریخ ہے. اور تاریخ ہے تو پھر کیا؟ تاریخ میں تو پھر وہ بھی روایات ہیں نا، تاریخ میں تو ہر قسم کی روایات ہیں. یزید کی مذمت والی بھی تاریخ ہے تو منقبت والی بھی تاریخ میں. تو آپ اپنے مقصد والی باتوں کو تاریخ کہہ کر سینے سے لگاتے ہیں، اس کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اور منقبت والی اور فضیلت والی جو روایتیں اس کو جو نا دریا بر کر دیتے ہیں، اس کے خلاف لمبی چوڑے کتابیں اور تحریرات لے کر اس کو ضعیف ثابت کرنے پر تلے ہوئے. یہ دیکھیں نا، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف کے منافی یعنی نا انصافی پر نہ مجبور کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے نام کے لوگ ہیں، دیکھنے میں تو بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں اور ہمارے ہاں اس کا نام بھی بہت بڑا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ ان کے کام یہی ہے. یزید کے خلاف دشمنی ہے تو پھر انہوں نے معیار مقرر کر لیا ہوا ہے، کیونکہ ذہن میں جب آپ ایک جو ہے نا بات طے کر لیں کہ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے، یزید کے خلاف ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے بھائی یزید کی جو ہے نا وہ منقبت اور فضیلت والی جتنی بھی روایت ہم نے قبول نہیں کرنی، ہم نے اس کو رد کرنا ہے، ہم نے اس کو ضعیف کرنا ہے، ہمیں تسلیم نہیں ہے وہ، تو اس کے خلاف یہ جناب یہ سارے جو ہے نا اصولوں کی دجیاں بھی پھیر دیتے ہیں. اور جب منقبت یزید کی مذمت والی جو روایت ہوتی ہے تو پھر اس کو پھر جو وہ قبول کر لیتے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں چلے گا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب آپ دیکھیں گے اس حوالے سے بہت سارے جو ہے وہ لوگ الحمدللہ ہمارے موافق ہو گئے ہیں، ہماری بات کو الحمدللہ انہوں نے لیا ہے اور قبول کر رہے ہیں، اور شیعت کے جو اثرات تھے اس سے وہ ان کی الحمدللہ جان چھوٹ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. پہلے یزید کا نام لینا جرم تھا، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ یزید کا نام لے لو، کیونکہ سب کو یہ پتا یزید جو ہے مجرم ہے، اور یہی روایت تھی. انہی روایت کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں یزید کو دنیا کا بدترین انسان، بدترین قسم کا فاسق اور فاجر اور بدکار اور ظالم بنا کر پیش کیا جاتا تھا. تو یہی تو بات تھی کہ انہی روایت کی بدولت تھی، لیکن ان آنکھوں سے چشم پوشی کی ہوئی تھی جن میں یزید کے فضیلت اور منقبت بیان یعنی کی گئی تھی. اب ان میں منقبت میں کچھ روایت صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں خلاصہ کلام گفتگو کا یہ ہوا کہ اصول بنائیں تو ہر جگہ وہی آپ استعمال کریں، لاگو کریں. اگر اصولوں پر نہیں چلتے تو پھر ان کو کسی جگہ پر بھی لاگو نہ کریں، نہ فضیلت میں، نہ منقبت میں، اور نہ ہی اسی طرح اس کی مذمت میں. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ہاں واقعتاً آپ جو ہیں بالکل آپ جو ہیں آپ صحیح بات کر رہے ہیں اور آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس طرح کے جو لوگ آپ کو نظر آئیں گے نا، بددعائیں دیتے نظر آئیں گے کہ بھائی جو بھی کوئی یزید کے خلاف، یزید کے فیور میں کوئی دو حرف لکھتا ہے تو اس کو بددعائیں، بجائے اس کے کہ دلائل کا مقابلہ کریں اور دلائل سے آپ جو ہے کسی بات کو رد کریں، اس کا تعاقب کریں، نہیں، یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو فوراً دعائیں دے دیں، بددعا دے دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید کے ساتھ کر دیں. او بھائی اللہ کے بندو، ایک مسلمان کے لیے تو پہلی بات ہدایت کی دعا کی جاتی ہے، لیکن تم یہ دعائیں کس طرح کرتے ہو؟ مجھے اگر ایک بات یہ سمجھ آ رہی ہے تو آپ مجھے کیوں اس طرح کی دعائیں دے رہے ہیں؟ کیا آپ نے میرا دل چیر کے دیکھا ہے کہ میں اس کو جان بوجھ کر یزید کو جو ہے وہ صحیح اور درست ثابت کر رہا ہوں؟ اگلے کی نیتوں پر آپ کیوں عمل کرتے ہیں؟ یعنی ہم نے کچھ
ہم نے کچھ غور ہی نہیں کیا کہ ہم جو یہ لفظ نکال رہے ہیں زبان سے، ہم کسی کو بددعا دے رہے ہیں، کسی کو غلط کر رہے ہیں، تو ہم تو فوراً جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے جو ہے نا وہ حال معلوم کر لیتے ہیں اور اس کی پھر ان کو فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو فوراً ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یزید کے ساتھ تمہارا شر ہو. اور اللہ کے بندو، اگر یزید جنت میں چلا گیا تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ اور پھر صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے مطابق وہ ہمارے نظر میں اور کئی ایک علماء کی نظر میں وہ مستحق ہیں یزید. تو یزید اس اعتبار سے بخشے ہوئے ہیں. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یعنی اس طرح کے جو لوگ ہیں جو خود کو منصفی کے منصب پر سمجھتے ہیں اور پھر وہ اس طرح کے ہم سے یعنی وہ طلب کریں کہ بھائی یا ہم سے وہ کہیں کہ بھائی فلاں روایت جو ہے وہ یزید کے حق میں جو ہے وہ ضعیف ہے اور اپنے مقصد والی بات جو ہے وہ مذمت والی بات کو قبول کریں، تو یہ نہیں چلے گا. اور آج تک یہی ہوتا آیا ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں یزید کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. تو اب الحمدللہ کافی فائدہ ہو رہا ہے، لوگ الحمدللہ ہدایت پر آ رہے ہیں، حق پر آ رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو پھر مرچیں لگنا شروع ہو گئی ہیں. بات اصل یہ ہے. تو اس لیے اب جو ہے وہ اور بھی کئی باتیں ہیں. بہرحال کافی ساری لمبی گفتگو ہو گئی ہے، میں کرنا نہیں چاہتا تھی لیکن بات کھلی ہے انشاءاللہ، تو میں نے اس کو آپ کو پوری تفصیل بتا دی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ابھی مزید انشاءاللہ ان کی حالت دیکھیے گا، حالت اظہار آپ دیکھیے گا. تو یہ کتنے وہ تیور یا بدلتے ہیں، ان کے تیور کتنے بدلتے ہیں اور ان کی اب حالت کتنی بگڑے گی، یہ بھی آپ دیکھ لیے گا انشاءاللہ. الحمدللہ اب یزید کے حوالے سے کبار علماء پہلے تو چلو بھائی ایک دو تھے، اب کافی اور کبار علماء الحمدللہ یزید کے حوالے سے مثبت رائے رکھتے ہیں، مثبت سوچ رکھتے ہیں. سید بدی الدین شاہ راکزی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ کے بھائی ہیں، وہ بھی یزید کو صحیح بخاری کی اس روایت مغفور لهم والی جو روایت ہے، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر، مغفور لهم بخاری کی روایت ہے، اس کا مصداق بنایا ہے. کئی ایک علماء نے اس حدیث کو یزید کو اس حدیث کا مصداق بنایا ہے. تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ کئی اکابر اب جو ہیں وہ اس طرف باقاعدہ وہ غور فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، اور ان کو پھر الحمدللہ ان کے لیے اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ ساری جو ہمارے ہاں کھچڑی پکی ہوئی ہے یہ شیعت کی طرف سے ہی یعنی یہ کھچڑی پکائی ہوئی ہے، اور ہمارے معاشرے کو اس طرح انہوں نے یزید کی مذمت کی طرف دھکیلا ہوا تھا. تو اب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کافی ساری صلاح ہو گئی اور مزید انشاءاللہ اصلاح ہوگی. اللہ تعالیٰ حق و سچ کو قبول کرے.